السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ سورۃ البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، ذلک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل اللہ البیع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كاد ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ ہاں جی، کیسے ہے جی؟ الذین یأکلون الربا، ہاں جی، الذین بس یہاں تک، پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں جی۔ الذین اس میں موصول، سو وہ لوگ، حمزہ کاف لام مادہ اکل یاکلو یاکلون فعل مضارع جمع مذکر غائب ہم فاعل، سو الذین یاکلون وہ لوگ جو کھاتے ہیں، کیا کھاتے ہیں جی؟ را باؤ وا، یہ اصل میں مادہ ہے۔ ہم نے پڑھا تھا رب وطن، اس کا مطلب کیا تھا؟ اونچا کیا ہوا، بلند کیا ہوا، سو اسی سے یہ ورڈ ہے ربا۔ سو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب بڑھا ہوا۔ تو شرعن اصطلاح میں کیا مطلب ہو گیا اس کا؟ سود، لیکن اس کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہے بڑھا ہوا۔ سو الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں۔ یہ مفعول ہے، حالت نصب میں ہے، چونکہ وہ ہے کون سا؟ مبنی ہے، اس لیے اس کا اثر نہیں ظاہر ہو رہا۔ یہ الف یہاں پہ زائدہ ہے۔ تو قرآن پاک میں جو قاعدہ ہے نا، جس طرح لکھا جاتا ہے، اگر آپ قرآن پاک کا ربا لکھیں گے تو پھر ایسے ہی لکھیں گے، اور اگر آپ اس کے علاوہ لکھیں گے تو پھر آپ را با اور الف سے لکھ دیں گے۔ تو قرآن پاک کے رسم الخط میں جب آیت لکھی جائے گی تو وہ اسی طرح لکھی جائے گی جیسے وہ لکھی گئی ہے۔ سو الذین یأکلون الربا، کیا ہوا جی؟ لا یقومون الا کما یقوم الذی۔ چلیں اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ سو جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا نفی کا، یقومون قام یقوم کھڑے ہونا، یقومون فعل مضارع جمع مذکر غائب ہم فاعل، وہ کھڑے نہیں ہوں گے، لا یقومون وہ کھڑے نہیں ہوں گے، الا سوائے اس کے کہ اب کیفیت آ رہی ہے، کاف حرف جر، ما موصولہ، ما یقوم قام یقوم ہوا فاعل، الا ما یقوم جو کھڑا ہوتا ہے، جو کھڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیں یاکلون الربا والوں کے لیے یہ بات آ گئی، ٹھیک ہے، اور اگلی بات کے لیے اگلا جواب آ رہا ہے، کما یقوم جیسا کہ کھڑا ہوتا ہے، الذی وہ، ہاں جی آگے کیا ہے؟ یتخبطہ الشیطان من المسی۔
کما یقومو جیسا کہ وہ کھڑا ہوتا ہے، الذی اس میں موصول جو یوں اب یوں کر لے جسے کیا ہو خا با تا مادہ باب تفعل، تخبتا یتخبتو اس کا مطلب ہوتا ہے دیوانہ کر دینا. کیا کر دینا جی؟ دیوانہ کر دینا. ایسا دیوانہ کہ جو جسے کہتے ہیں ہم دیکھ کے کہتے ہیں یار آج جو ہے نا یہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے. تو یتخبتا تخبتا یتخبتا تفعل یتفعل، یہاں تک یہ فعل مضارع ہوا اس کا فاعل، اور وہ کون ہے؟ یقوم الذی جو کھڑا ہوتا ہے. ہو کدھر چلا گیا؟ واپس انہی کی طرف. الشیطان فاعل جسے شیطان دیوانہ بنا دے، جسے شیطان دیوانہ بنا دے. اچھا شیطان دیوانہ بنائے گا کیسے؟ من المسی، مسن چھونا، من المسی چھونے سے. تو اس آیت کریمہ سے ایک تو سود کھانے والے کی سزا پتہ چل رہی ہے امیڈیٹ کہ کیسے محسوس ہوگا. اس کا میننگ ہوتا ہے دیوانہ بنا دینا، کسی چیز کو روند کر غیر متوازن کر دینا، کسی چیز کو روند کر غیر متوازن کر دینا. علماء نے اسی آیت سے ایک مسئلہ یہ بھی نکالا ہے کہ یہ شیطان کیا کر رہا ہے؟ من المسی چھونے سے دیوانہ کر دیتا ہے. تو یہ جو بعض ہمیں ملتی ہے نا خبریں کہ فلاں کے اوپر جن ہیں فلاں کے اوپر، تو وہ اسی آیت سے اس کا نکلتا ہے کہ اس کا مطلب جن انسان کو چھو کر تکلیف پہنچاتا ہے، پہنچا سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کی پروٹیکشنز ہیں ہمارے پاس. یہ ایک بڑا لمبا ٹاپک ہے، اس کی پروٹیکشنز کیا ہیں اور یہ کس طرح سے ہم اس سے بچ سکتے ہیں. عمومی طور پہ آپ نہیں دیکھتے، اکثر اوقات میں ایسا ہوتا ہے، لیکن جہاں ہوتا ہے وہاں وجوہات ہوتی ہیں. وہ وجوہات کیا ہیں؟ یہ ایک پورا ایک اپنے اندر ایک گھنٹے کا الگ ٹاپک ہے. سو شیطان جسے چھو دے. اب علماء نے یہاں یہ بھی لکھا ہے کہ جو اس کا رد کرتے ہیں نا کہ بھئی یہ نہیں ہے، شیطان نے نہیں چھوا، یہ کوئی اور مسئلہ ہے، یعنی اس کو جن نہیں ہے، کہتے ہیں ان کے پاس بھی اس کی دلیل کوئی نہیں ہے، کوئی گارنٹی ان کے پاس نہیں ہے. بس وہ منہ سے نکال دیتے ہیں جی نہیں جن شن نے کچھ نہیں کیا، لیکن دلیل ان کے پاس کوئی بھی نہیں ہوتی ہے. اچھا انسان جب دیوانہ ہوتا ہے تو اسے جب ایک آدمی کے اوپر جن آ جائے جسے ہم کہتے ہیں، اسے جب آپ ماریں آگ لائیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. پہچاننے کا یہ بھی طریقہ ہے کہ اس کے اوپر جو اس کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے وہ اس کے اوپر اثر نہیں کر رہی ہوتی، وہ اس کو محسوس نہیں کر رہا. دیکھ رہے ہیں آپ کیل کھا جانا، شیشہ کھا جانا، یہ آسان باتیں نہیں ہیں. کہتے نفسیاتی، وہ نفسیاتی کا خون نہیں نکلتا، نفسیاتی کو کوئی درد نہیں ہوتا، تکلیف نہیں ہوتی. یہ ایسے ہاں ایک عالم صاحب نے فرمایا کہ پاکستان میں چونکہ ہر مسئلے کو جن بنا دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. اور کہتے ہیں کہ گورے جو ہیں وہ ہر جن والے کو کہتے ہیں نفسیاتی ہے. تو دونوں طرف وہ الٹ چل رہے ہیں. ادھر ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے پکڑا ہوتا ہے لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی. ہمارے ہاں ایسے ہوتے ہیں کہ جو ذہنی طور پہ بیمار ہوتے ہیں ان کو بھی جنوں کے اوپر لے جاتے ہیں. بہر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے محفوظ فرمائے. اللہ کی قسم بڑے خطرناک ہیں یہ، جو ان میں پھنس جائے پھر کئی واقعات ہمارے آپ سب کی زندگی میں بھی ہوں گے. تو بہرحال یہ کیا ہے؟ من المس، شیطان کا چھونا. یہ بات یاد رکھیے. آگے کیا ہے جی؟ ذالک بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مثل الربا. صحیح ہے جی. سو ذالک اب کدھر جا رہا ہے؟ ہاں جی، ذالکہ کے بارے میں علماء نے دو رائے قائم کی ہیں کہ یہ جو اسے شیطان سے یتخبطہ الشیطان من المس، یہ جو سزا ملی ہے، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ذالکہ بِأَنَّهُمْ با سببیہ ہے، سبب اس کے کہ یہ سبب اس کے کہ انہوں نے کہا. پہلے ہم اس کو لے کے چلتے پھر ہم ذالکہ پہ آتے ہیں. قال یقول فعل ماضی، قالوا انہوں نے کہا. کیا کہا؟ یہ مقولہ ہے اور اس میں حصر کا مفہوم ہے. انما البیع، بے خرید و فروخت، مثل الربا، مبتدا یہ خبر. انما البیع خرید و فروخت مثل الربا، کہ سود کی طرح ہی ہے.
کیونکہ اس میں بھی نفع ملتا ہے آپ کو اور اس میں بھی نفع مل رہا ہے۔ تو علماء نے فرمایا یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس سزا کیوں دی جا رہی ہے، جبکہ بات تو یہ ہے، علماء نے اسے دو رائے قائم کی ہیں کہ یہ جملہ معترضہ ہو سکتا ہے ان کا کہ بھئی جب ربا اور خرید و فروخت کا ایک ہی بینیفٹ نکل رہا ہے تو پھر سزا کس بات کی ہے، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ تعویل میں کہا ہو کہ بھئی یہ جو ہم جس کو یہ کہا جا رہا ہے یہ پوری بات کہی گئی ہے، حالانکہ ربا اور خرید و فروخت ایک جیسا کام ہے۔ تو یہ ایک مختلف رائے ہے، اس پہ آپ کو مختلف رائے ملے گی۔ آگے کیا ہے جی؟ وَأَحَلَّ اللَّهُ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ ہاں جی، احل یحل حلال کرنا، فعل ماضی واحد مذکر باب افعال، احل احل اللہ حالت رفع فاعل، اللہ نے حلال کر دیا کس کو؟ بیع مفعول حالت نصب، خرید و فروخت کو، حرم یحرم حرام کرنا، وحرم الربا اور کیا کیا؟ سود کو حرام کر دیا۔ یہاں پہ ربا کیا ہے؟ حالت نصب میں۔ اچھا، یہاں پہ بھی علماء کی دو رائے ہیں۔ ایک یہ ہے، وہ فرماتے ہیں یا تو یہ انہی لوگوں کی بات تھی، انہی کی بات کنٹینیو تھی کہ انہوں نے کہا کہ جی خرید و فروخت اور ربا ایک ہی بات ہے اور اللہ تعالیٰ نے بیع کو حرام کر دیا ہے، حلال کر دیا ہے اور سود کو حرام کر دیا ہے۔ یا پھر ان کے علماء کہنا ہے کہ یا پھر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات ہے، یہاں تک ان کی بات مکمل ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تو کرتا ہے خرید و فروخت کو حلال اور ربا کو اللہ حرام قرار دیتا ہے۔ بہرحال یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کو تفسیر میں جا کے ملیں گی گرامر کی حد تک۔ یہ آگے کیا ہے جی؟ ومن فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، یہاں تک دیکھ لیں جی۔ من جاءہ موعظۃ، من، ہاں جی، من جس، جاء وہ آیا، ہو مفعول اس کے پاس۔ اب دیکھیں کون آیا، اس کی طرف چلیں۔ جملہ فعلیہ ہے، حالت رفع میں فاعل تلاش کرنا ہے، وہ کون ہے؟ موعظۃ، جاء موعظۃ، موعظۃ نصیحت، نصیحت آ گئی، ہو اس کے پاس۔ اب یہ ہو کون ہے؟ من جاءہ موعظۃ، جس کے پاس نصیحت آ گئی، کہاں سے؟ من حرف جر ربی ہی، اس کے رب کی طرف سے۔ ہاں کدھر گیا اب؟ وہی من، جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ پہنچی۔ اچھا، یہ بات غور طلب ہے کہ یہ مؤنث ہے اور یہ مذکر کا صیغہ یوز ہوا ہے۔ یہ اس لیے کہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ غیر حقیقی مؤنث ہے، اس سے ناٹ ریئل مؤنث۔ سو جو غیر حقیقی مؤنث ہوتا ہے اس کے لیے مذکر یا مؤنث دونوں کا صیغہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آگے جی، فانتہا، اب یہ یہاں پہ یہ شرط بھی بن رہا ہے، یعنی جس کے پاس اللہ کی طرف سے اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، آ جائے، وہ کیا کرے؟ جواب شرط باب افتعال، انتہا ینتہی، کیا مطلب ہوتا ہے؟ رک جانا۔ آگے کیا ہے جی؟ فَلَهُ، یہ آج اس کے اوپر 4 گھنٹے کام کرتے رہے یہ اس اے سی پہ، اور میرا خیال ہے کہ یہ ہر سردیوں میں اس اے سی پہ کام کرتے ہیں۔ وہ دوبارہ ڈراپ کر رہا تھا، پتہ نہیں ہے، میں دوپہر کو آیا نا جب عصر کے وقت، وہ کھول کے بیٹھے ہوئے تھے سارے، 2 بندے تھے، اور میرا خیال ہے کہ ہر سال ہی ایسے ہی ہوتا ہے، پچھلے سال بھی ایسے ہی تھا، تو ماشاءاللہ اس سال بھی ایسے ہی، اس کو تو لگتا ہے ان کو پرماننٹ بلاک کرنا پڑے گا۔ چلے بہرحال، سو فنتہا، وہ باز آ جائے، وہ رک جائے، فَلَهُ، آگے کیا جی؟ سلفا
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ. اب غور کریں جی، فَانْتَہَا تو ایٹ ریزلٹنٹ کیا ہے وہ باز آ جائے، فعل ماضی واحد مذکر کا صیغہ اور ہوا اس کا فاعل. فَلَهُ لہو اس کے لیے، ما جو، سلفا سین لام فا مادہ ہے اور یہ باب سے آتا ہے جناب نون، باب نون سے آتا ہے. سلفا یسلفو گزر جانا، جیسے کہ سلف صالحین گزرے ہوئے بزرگ لوگ. سو ما سلفا فعل ماضی واحد مذکر جو گزر گیا، وہ باز آ جائے فلاح ما سلفا جو اس کے لیے ہے جو گزر گیا، یعنی جو اس نے لے لیا دے دیا وہ اس کے لیے ہے، وہ گزر چکا. امرہ امر یا امرو امر حکم، امرہ الی اللہ کس کا امر، کس کا نہیں، امرہ میں ہو کیا ہے، فلاح ما سلفا جو گزر چکا، جو گزر چکا، امرہ الی اللہ اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے. وہ امرہ الی اللہ الی حرف جر، اللہ ہی حالت جر میں الہ کی وجہ سے. آگے کیا ہے جی، ومن عاد فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. من شرطیہ، جو عاد یعود باب نون سے لوٹنا، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی معاملے کی طرف لوٹنا، کسی بات کی طرف لوٹ جانا، یا ویسے کسی شخص کا لوٹنا. یہ کثیر المعانی لفظ ہے، یہ کس ڈفرنٹ میننگ میں استعمال ہوتا ہے. سو من عادا فعل ماضی واحد مذکر جو لوٹا، جو لوٹا سے مراد کیا ہے، یعنی موعظہ آنے کے باوجود اس نے سود کا کام کیا. من عادا جو لوٹا، یہ جواب شرط ہے. فاولئک اصحاب النار وہ ہیں جہنم والے، جہنمی، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. مکمل ہوگی جی آیت؟ نہیں 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 نہیں، یہ عاد یعود ہے لوٹنا. قرآن پاک میں کثرت سے استعمال ہوا ہے، احادیث میں بھی کثرت سے آیا ہے. آگے کیا ہے جی، یمحق اللہ الربا ویربی صدقات. میم ہا کاف مادہ، میم ہا کاف مادہ، یہ ہے جی باب فا سے. محق یمحق اس کا مطلب ہوتا ہے گھٹانا، کم کرنا. محق یمحق گھٹانا. سو یمحق فعل مضارع واحد مذکر کا صیغہ، وہ گھٹاتا ہے، حالت رفع فاعل. یمحق اللہ اللہ گھٹاتا ہے کیا، مفعول سود کو، یعنی جو سودی معاملات کرتے ہیں ان کو گھاٹا ہی گھاٹا ہوتا ہے. بظاہر سمجھ رہے ہوتے ہیں ان کو فائدہ ہے، لیکن انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. آگے کیا ہے جی، وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ یہی را با واو مادہ ہے باب افعال اربا یربی، اس کا مطلب ہوتا ہے بڑھانا. وہ یربی فعل مضارع واحد مذکر کا صیغہ، اور وہ بڑھاتا ہے صدقاتن صدقہ الصدقاتی، اور وہ صدقات کو بڑھاتا ہے. یعنی جو سودی کاروبار کرتے ہیں، سود کا معاملہ کرتے ہیں، ان کے مال میں برکت کم ہوتی ہے، نقصان بھی ہوتا ہے. اور جو صدقہ خیرات اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یا معاملات کو ٹھیک چلاتے ہیں تو اللہ ان کے معاملات میں کیا ہے، برکت سے مال میں بھی اضافہ کرتا ہے، اور ثواب تو پھر اضافہ ہے ہی ہے. سو ویربی الصدقات یہ حالت نصب میں ہے، مفعول ہے یربی کا. آگے جی، واللہ لا يحب کل کفار اسیم. ہاں جی، اللہ مبتدا، یہ اس کی پوری خبر ہے.
لا نفی کا، احب یحب محبت کرنا، فعل مضارع واحد مذکر، لا یحب وہ محبت نہیں کرتا، کون؟ اللہ، اللہ محبت نہیں کرتا، مفعول کلہ ہر، کفارن ناشکرا، اور اسیمن اس کی صفت، کل کفارن اسیمن ہر ناشکر گناہ گار کو سے محبت اللہ نہیں کرتا، یعنی جو بھی ناشکرہ ہے گناہ گار ہے اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ تو ایکچولی کیا ہے کہ یہ جو سودی معاملات کرتے ہیں یا قرضہ، وہ بیسیکلی ناشکری کر رہے ہوتے ہیں، زیادہ کی لالچ۔ آگے کیا ہے جی؟ ان الذین آمنوا، ان حرف تاکید، الذین موصول، یہ اسم و انہ بن گیا۔ ان الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، ہاں جی ہاں جی، عمل یعملو، عملو ہم فاعل، اور انہوں نے صالحتن سے نیک اعمال کیے، حالت نصب میں، مفعول اس کا آگے جی، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اقام یقیمو فعل ماضی، اقامو پھر وہی الذین، سب عطف ہو رہے ہیں ایک دوسرے پہ، سو وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور انہوں نے نماز قائم کی، وَآتَوُا الزَّکَاةَ، اس میں کیا ہوا؟ یہ پیش دی گئی ہے ملانے کے لیے، تھا کیا؟ آتو انہوں نے دیا، ٹھیک ہے جی، آتا یؤتی، آتو فعل ماضی ہم فاعل، آتو انہوں نے دیا کیا؟ زکوٰۃ، یعنی انہوں نے زکوٰۃ ادا کی۔ آگے جی، لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، سیم یہ اب میرے خیال ہے کئی بار پھر ریپیٹ ہو رہی ہے کہ لہم اجرہم، ان کا اجر، عند ربہم ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف نہ کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے۔ آگے کیا ہے جی؟ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگو، پھر آمنو جو ایمان لائے ہو، یہ اتنا ریپیٹیشن ہو چکا ہے اس کا، کیا ہے؟ اتقوا اللہ امر ہے، کیا ہے جی؟ اصل میں آپ کی طرف توجہ چلی گئی، تو اتقو کیا ہے جی؟ انتم فاعل، اتقوا اللہ کہ تم کیا کرو؟ تقوی اختیار کرو، کس کا؟ اللہ کا۔ آگے کیا ہے جی؟ وَذَرُوا، میں آپ کو موبائل سے نہیں کاٹ رہا تھا، اصل میں اگلا پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس سے آگے چلیں کیونکہ یہ ریپیٹیشن میں ہے، معذرت، ورنہ میرا کوئی کسی کو ایسا مقصد نہیں ہے، نہ تو یہ کلاس ہے۔ اچھا، وَذَرُوا ما بقیہ، الف ہے آخر لمبا کر کے۔ اچھا، یہ جو مد والا ٹاپک ہے نا، یہ تھوڑا سا لمبا ہے، دوبارہ سٹارٹ کیا آپ نے؟ صحیح ہے، میں کوشش کروں گا اس کو آپ کے لیے دوبارہ سے میں سنوں، ایکسٹریکٹ کروں کسی دن، پھر آپ سے ہلکی سی بات ہو گئی یہ مد کیوں ہیں، ان کی وجوہات ہیں، اور ان کی وجوہات گرامیٹیکل نہیں ہیں، وہ کیا ہیں؟ تجوید کے قواعد میں سے ہیں کہ یہ لفظ آئے گا، پیچھے یہ ہوگا۔ دیکھیں عام عربی میں نہیں ہے، یہ عام جو عربی کی کتب ہیں جو عربی میں لکھی جاتی ہیں شرح، اس میں کہیں پہ بھی نہیں ہے، یہ استعمال نہیں ہوتا، یہ صرف اور صرف قرآن پاک میں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے، صرف قرآن پاک میں اس کا استعمال ہے، اور اس کا سارا ریلیشن جو ہے وہ تجوید کے ساتھ ہے کہ آگے پیچھے یہ حرف ہوں تو یہ لمبا ہوگا، کچھ اس طرح کا اس کا ہے۔ میں نے یہ سیکھا تھا لیکن چونکہ کثیر الاستعمال نہیں تو اس لیے میں بھول گیا کہ یہ کیوں ایسا ہے۔ سو وَزَرَ یَزِرُ، یَزِرُونَ الْآخِرَةَ، وہ چھوڑ دیتے ہیں آخرت کو۔ سو وَزَرَ، یہ زال نہیں ہے، کیا ہے؟ زال۔ سو وَزَرَ، وَزَرُو ہے نا جی، واو ہے نا، ہاں جی، وہی پھر وہی بات دوبارہ سے،
نہیں نہیں، میں وہی بات آ گئی نا، جب میں اس کا ترجمہ کرنے لگا تو وہ کانٹیکسٹ سے مل نہیں رہا. تو وزرو یہ ہے تزرونا سے امر کا صیغہ، وزرو انتم فاعل، تم سب کیا ہے چھوڑ دو. کیا چھوڑ دو؟ ما بقیہ، ما موصولہ، بقیہ یبقا بچا، ما بقیہ یہ مفعول ہو گیا وزرو کا، جو باقی ہے کس میں سے؟ من الربا. چل گیا جی آج سارا کچھ مکس ہو رہا ہے. ما بقیہ من الربا، جو سود میں سے باقی بچ گیا اسے چھوڑ دو. یعنی اس وقت تک جن کا کچھ سود کا لین دین باقی ہے وہ اس کو چھوڑ دیں. آگے کیا ہے جی؟ ان کنتم مؤمنین، ہاں جی، ان کنتم مؤمنین، ان شرطیہ کانا یکون اس کنتم انتم اس کا اسم، اور یہ اس کی خبر ہو گئی کانا کی، ان کنتم مؤمنین حالت نصب میں، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم مومن ہو. آگے کیا ہے جی؟ اگلی آیت چلے گی نا، بس اس کا مطلب آج پہلی آیت تھوڑی سی تھی جس پہ تھوڑا سا تھا، باقی تو آسان ہے. ہاں جی، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. یہاں تک. فَإِن، ان شرطیہ، اگر، لم مضارع کو نفی کر دیتا ہے، انتم اس کا فاعل، نون ڈراپ ہو گیا یہاں سے. دیکھیں لم تفعلوا، تم نے نہیں کیا، نہیں کیا. اب شرط آ رہی ہے، ان لم تفعلوا، اور شرط ہمیشہ مستقبل کے لیے ہوتی ہے. ان لم تفعلوا، اگر تم نہیں کرو گے، کیا نہیں کرو گے؟ جو چھوڑنے کا تمہیں حکم دیا، اگر تم یہ نہیں کرو گے. ویسے ہمیں پتہ نہیں، اس آیت پہ یقین کریں ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے. عمران خان ایڑی چوٹی کا زور لگا دے، ولی بن جائے اپنی طرف سے، اور پیرنی کی دعائیں بھی لے لے، کچھ نہیں کر سکتا جب تک یہ چلے گا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب آپ جنگ لے رہے ہیں، وہ پھر بھول جائیں اکنامک آپ کی ترقی ہوگی، آپ کو کم از کم اس کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا. کچھ یعنی اقدامات آپ کے نظر آنے چاہیے کہ یار ہاں ایسا تو نہیں کوئی کہہ رہا ہے ایک دم پلٹا دیں آپ سب کچھ، کم از کم زبان سے تو نکل رہا ہو، پتہ تو چلے کہ یار ہاں یو ڈس لائک اٹ. ہم میں بھی یہ بات ہونی چاہیے کہ ہمیں کیونکہ علماء نے، میں آپ کو تفسیر میں سناؤں گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک فرمان، اس کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں، اندازہ ہوگا آپ کو. ان کی رائے میں یہ وہ چیز ہے جو ابھی تک بھی واضح نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم تو دے دیا کہ سود حرام ہے، اس کو ڈگ آؤٹ کرنا، کہاں کہاں کس کس کیفیت میں اس سے بچنا ہے، وہ سٹل بہت سارا شیڈو میں ہے. تو جب علماء شیڈو ہمارے سامنے بیان کرتے تو ہم رونے لگ جاتے ہیں. تو وہ وہی شیڈو ہے جو ابھی ڈگ آؤٹ ہوتا جا رہا ہے. میں انشاءاللہ آپ کو تفسیر میں سناؤں گا کہ وہ کیا فرماتے تھے اس کے بارے میں. فَأَذَنُوا، حمزہ زال نون باب آذینہ یا اذانو، اس کا مطلب ہوتا ہے اجازت. تَأْذَنُونَ انتم فاعل، تَأْذَنُونَ امر کا صیغہ ہو گیا، انتم فاعل. یہ با اور آذنو مل کر ترجمہ بن رہا ہے تم خبردار ہو جاؤ، تم یقین کر لو، تم یقین کر لو، خبردار ہو جاؤ. کس بات سے؟ حربن، تم جنگ کے لیے خبردار ہو جاؤ. کس کے ساتھ؟ من اللہ، اللہ سے، و رسول ہی، اور اس کے رسول سے. یعنی تم تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے. تو جس کی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہو جائے تو پھر ناکامی دنیاوی اخروی ساری یقینی. آگے کیا ہے جی؟ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رؤوس اموالکم. دیکھیں جی، ان پھر شرطیہ، تابا یتوبو، تابا تابا تابو، اس سے تب تم، انتا انتم اس کا فاعل. وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کرتے ہو،
یہ اب جواب شرط آ گیا. لکم تم سب کے لیے, رأسن کی جمع, رأسن کی جمع, اور اموالکم یہ پورا مرکب اضافی ہے, تمہارے مالوں کے سر, تمہارے مالوں کے سر تمہارے لیے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا جی؟ ہاں, جو اصل مال ہے تم اس کے مالک ہو, وہ تمہارا ہی ہے. آگے کیا ہے جی؟ لا تظلمون ولا, نہیں یہ پھر کچھ اور ہوگا. ولا تظلمون ولا تظلمون, ایسے ہے. لا تظلمون, ہاں جی پہلا تز ہے, لا تظلمون ولا تظلمون. ظلم یظلم, تظلمون انتم فاعل فعل مضارع, نہ تم ظلم کرتے ہو یا کرو گے, لا نفی کا, لا تظلمون مجہول, نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے گا, یعنی لا تم ظلم کرو گے نہ تم پر ظلم کیا جائے گا. آگے یہ اگلی آیت, وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَاظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ. کانا وہ تھا, اس کا اسم ہو گیا یہ ذو عسرتن, عسرتن آسانی, ذو عسرتن آسانی والا, کان ذو عسرتن, ہاں جی سوری معذرت, تنگی والا. سو جزاک اللہ خیر. ذو عسرتن تنگی والا, کان ذو عسرتن تنگی والا تھا. ان شرطیہ, ان کان ذو عسرتن اگر تنگی والا ہے, ان آ گیا نا, شرط ہو گیا. فناظرتن یہ جواب شرط آ گیا, یعنی اگر ایک آدمی تنگی میں ہے, فناظرتن, ناظرتن ہوتا مہلت, اگر وہ یعنی ذو عسرتن تنگی والا ہے تو اسے کیا کرنا ہے؟ مہلت دینی ہے. یہ قرض کے بارے میں ہے. آگے کہاں تک دینی ہے مہلت؟ الی حرف جر نکرہ میسرتن آسانی تک, جب تک کہ وہ آسانی میں نہ آ جائے اسے کیا دینی ہے؟ سہولت. یہ جس کو آپ قرض دے دیں, یہ علماء نے لکھا ہے واجب ہے کہ آپ اس کو تنگ نہ کریں. پھر جب آپ نے قرض دیا تھا تو اسے بھی یہی سوچیں کہ آپ نے اللہ کے لیے اس کی مدد کی تھی, اللہ کے لیے اس کی مدد کی تھی. اب جب اسے واپس لینا ہے تو اس کی یعنی اس کی سہولت کا انتظار کریں. یہ نہ ہو کہ اس کے سر پہ چڑھ جائیں, اس کو ایسا پریشان کر دیں, کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے. پھر اس کو جب مجبور کیا جاتا ہے, وہ پھر دیکھیں اگر تو نیک شریف آدمی ہوگا اور وہ دینا چاہے گا لون, تو وہ کیا کرے گا؟ وہ کوئی غلط راستہ اختیار کرے گا کہ بھائی اس کا لون اتارنا ہے, چوری, کچھ بھی کر سکتا ہے. وہ پریشر میں آ کے خودکشی بھی کر سکتا ہے. اور ایسے واقعات آپ کو ملیں گے پاکستان میں کہ وہ بیچارے قرض دار ہوتے ہیں لیکن دینے والے اتنا مجبور کر دیتے ہیں اس کو کہ وہ آخر کچھ بڑا قدم اٹھا بیٹھتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں چاہ رہے ہیں کہ تم لوگ نرم, جب دیکھو اللہ نے تمہیں وسعت دی ہے تو تم نے قرض دیا ہے. قرض کون دیتا ہے؟ جس کے پاس سہولت میسر ہو. ہر آدمی تو نہیں دیتا نا قرض. ظاہر ہے کہ جب اللہ نے تمہیں سہولت دی ہے تو پھر تم اتنے اپنے اندر برداشت اور صبر بھی رکھو. صحابہ کی آپ کو 2-3 واقعات اس میں ملیں گے. آگے کیا ہے جی؟ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ. دیکھیں جی, ان مصدریہ, تصدق یا تصدق صدقہ دینا, ان تصدقوا انتم فاعل, اگر تم صدقہ دو, خیرن بہتر ہے, لکم تم سب کے لیے. آگے کیا ہے جی؟ ان کنتم, سیم وہی ان کنتم جو پہلے آیا اور چینج ہو گیا کس سے؟ مومنین سے
یہ اس کی خبر بن گئی، حالت نصب میں بن رہی ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ تو دیکھیں یہ قرض کو صدقے سے جوڑ دیا گیا ہے، جتنی آپ مہلت دیتے ہیں نا قرض دار کو وہ سب صدقہ ہوتا ہے، اور صدقہ یعنی اس آدمی نے آپ سے پہلی مہلت مانگی، اس صدقے کا ریٹ اور ہے، اب اس نے آپ سے دوسری مہلت مانگ لی، اب صدقے کا ریٹ بڑھ گیا ہے۔ ہاں جی، جتنا یعنی یہ وہ صدقہ ہے کہ جتنا قرض دینے والا آپ سے مہلت مانگتا جاتا ہے نا، اتنا اللہ کے ہاں کیوں آپ صبر کر رہے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، نہ تو اس بندے پہ کوئی وہی بات کہ پھر کوئی بھی کسی کے ساتھ بھلائی کی جائے تو پھر وہ بالمنی والا عذاب والی بات نہ ہو کہ اس کو پھر پتہ ساری زندگی ذلیل ہی کرنا ہے، تو پھر وہ سب ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ آخری آیت ہے میرا خیال ہے، واتقوا، وعلیکم السلام، واتقوا فعل امر، انتم فاعل، تم سب کیا کرو؟ ڈرو، کس سے ڈرو؟ یومن، ایک دن سے، آگے جی، ترجعون فیہ الی اللہ، ہاں جی کیا مطلب ہوا؟ واتقوا یومن، اس ایک دن سے ڈرو تم سب، مجہول، انتم فاعل، نائب الفاعل، تم سب لوٹائے جاؤ گے، فیہ، اس دن میں، الی اللہ، اللہ کی طرف، آگے، ثم توفی کل نفس ما کسبت، ثم پھر، توفی واحد مؤنث مضارع مجہول کا صیغہ، اس مؤنث کو پورا پورا دیا جائے گا، سو توفی کل نفس، ہر جان کو پورا پورا دیا جائے گا، ما موصولہ، کسبت واحد مؤنث کا صیغہ، جو اس جان نے کمایا، آگے جی، وہم لا یظلمون، مبتدا خبر، لا یظلمون، یظلمون مجہول مضارع، ہم فاعل نائب الفاعل، وہم لا یظلمون، اور نہ ان پر، نہ وہ ظلم کیے جائیں گے، یعنی نہ ان پر ظلم کیا جائے گا، انہیں بدلہ پورا پورا دیا جائے گا، نہیں کوئی زیادتی ان کے ساتھ نہیں کی جائے گی۔ انشاءاللہ الحمدللہ ہم بس دو لیکچر رہ گئے اس کے سورہ بقرہ کے اختتام کے۔ ہاں جی، ہاں جی، کل قرآن پاک کی طویل ترین آیت ہے۔ چلے جی، تفسیر ابن کثیر میں سے میں نے جو پورشن سلیکٹ کیے ہیں جو سود کھانے والوں کی مذمت، وہ فرماتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے اپنے نیکوکاروں کا تذکرہ فرمایا جو اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس سے پہلے جو اللہ نے تذکرہ کیا سب دیکھیں انفاق فی سبیل اللہ تھا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرتے اور تمام احوال و اوقات میں ضرورت مند اور رشتہ داروں کے ساتھ نیکی اور صدقہ خیرات کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو اب اس نے ان لوگوں کا ذکر شروع کر دیا جو سود کھاتے اور لوگوں کے اموال کو باطل طریقے سے کھاتے ہیں، مختلف ہیلوں بہانوں سے۔ تو ان کے بارے میں فرمایا کہ جب قیامت کے دن یہ اپنی قبروں سے نکلیں گے تو ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قبروں سے اس شخص کی طرح جو حواس باختہ اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر دیوانہ بنا دیا ہو، یعنی قیامت کے دن وہ قبروں سے اس طرح اٹھیں گے جیسا کہ آسیب زدہ حالت آسیب میں اٹھتا ہے کہ جن نے لپٹ کر اسے دیوانہ بنا رکھا ہوتا ہے، یعنی وہ بہت ہی بری حالت میں کھڑا ہوگا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سود کھانے والے کو روز قیامت اس طرح اٹھایا جائے گا جیسے وہ مجنون ہو اور اس کا گلا گھٹ رہا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک طویل حدیث میں سے ہے کہ پھر ہم، یعنی یہ وہ جو اسراء و معراج میں سے ہے کہ پھر میں اور وہ آدمی جو خواب میں میرے ساتھ تھا ایک نہر پر آئے، میرے خیال میں انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ وہ نہر خون کی طرح سرخ تھی اور اس نہر میں ایک آدمی تیر رہا تھا اور اس نہر کے کنارے بھی ایک آدمی تھا جس نے اپنے پاس بہت سے پتھر جمع کر رکھے تھے۔ یہ تیرنے والا شخص جب تک چاہتا تیرتا اور جب اس شخص کے پاس آتا جس نے اپنے پاس پتھر جمع کر رکھے تھے وہ اس کو منہ کو کھولتا اور اس میں ایک پتھر کو داخل کر دیتا۔ پھر اس کی تعبیر میں بتایا گیا کہ اس سے مراد سود کھانے والا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ذالکم بانہم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا۔ اسی لیے اس آیت میں آپ کو میم نظر آتا ہے کہ دونوں آیات کو سیپریٹ کیا گیا ہے، تو اس کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں۔
اس کے بعد انما البیع مثل الربا، بلا شبہ تجارت سود کی طرح ہے، یعنی جب بے سود ہی کی طرح ہے تو پھر اس کو حرام اور دوسری کو حلال کیوں قرار دیا گیا ہے؟ ان کا یہ اعتراض شریعت پر تھا، جب یہ دونوں چیزیں ایک جیسی ہیں تو اس میں سے ایک کو حلال اور دوسرے کو حرام کیوں کر قرار دیا گیا ہے؟ اس کے بعد فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ، اس کے بارے میں لکھتے ہیں جس شخص تک یہ بات پہنچ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے سود سے منع فرما دیا ہے تو وہ اس حکم شریعت کے معلوم ہونے کے بعد سود لینے سے رک گیا، تو جو سود کا معاملہ اس حکم سے پہلے ہو چکا وہ اسی کا، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے عفی اللہ عما سلف، جو پہلے ہو چکا وہ اللہ نے معاف کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا تھا بے شک زمانہ جاہلیت کا سود میرے دونوں پاؤں کے نیچے رکھا ہوا ختم ہے، اور سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کے سود کو معاف کرتا ہوں۔ آپ نے یہ حکم نہیں دیا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں وہ جو سود لے چکے اسے بھی واپس کریں، یعنی جو ہو چکا وہ ہو چکا، اسے آپ نے کالعدم فرما دیا۔ ومن عادہ، یعنی جو شخص پھر سودی معاملہ کرے تو اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ممانعت کے حکم کے پہنچنے کے بعد ایسا کیا ہے، لہٰذا وہ مستوجب سزا ہے کیونکہ اس پر حجت قائم ہو چکی ہے، اسی لیے فرمایا فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا جب یہ آیت نازل ہوئی الذین یاکلون سے من المستق، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بٹائی پر زمین دینے کو ترک نہ کرے تو وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ سود کا مسئلہ بہت سے اہل علم کے لیے ایک مشکل مسئلہ ہے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ 3 مسئلے ایسے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ اے کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ایسا واضح حکم فرمایا ہوتا جس سے ہم مطمئن ہو جاتے۔ 3 مسائل ایسے ہیں، ایک دادا کا حصہ میراث، دوسرا کلالہ کا حصہ میراث، تیسرا ربا سے متعلق بعض مسائل۔ آپ کا اشارہ ان بعض مسائل کی طرف ہے جن میں ربا کا شائبہ ہے، لیکن شریعت شاہد ہے کہ ہر وہ چیز جو حرام ہو تو جو چیز اس کا وسیلہ بنے گی وہ بھی حرام ہو جائے گی۔ تو یہ بڑا ٹیپیکل اور بڑا گہرا مسئلہ ہے، کیونکہ جو چیز حرام کا سبب بنے وہ بھی حرام ہے، جیسا کہ ہر وہ چیز بھی واجب ہے جس کے بغیر واجب کی تکمیل نہ ہو سکتی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے کہ بے شک حلال واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، ان کے درمیان بہت سے امور متشابہ ہیں، تو جو شبہات سے بچ گیا اس نے اپنے دین و عزت کو محفوظ کر لیا، اور جو شبہات میں پڑ گیا تو وہ حرام میں پڑ گیا، جس طرح کہ وہ چرواہا جو چراگاہ کے ارد گرد اپنے جانور چراتا ہے، ہو سکتا ہے وہ چراگاہ ہی میں چرانے لگ جائے۔ یعنی بڑی پیاری مثال ہے کہ ایک باڑ تو نہیں لگی ہوئی نا، لیکن ایک چراگاہ ہے، اگر وہ اس کے قریب جانوروں کو لے کے جا رہا ہے تو پاسبل ہے کہ وہ اس میں بھی انٹر ہو سکتا ہے، تو بہتر ہے کہ اس سے دور رہا جائے، یعنی اس کے جو قریب بھی نہ جایا جائے۔ تو یہ انہی معاملات میں سے ہے۔ سنن میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا جس چیز میں شک ہو اسے چھوڑ دو اور جس میں شک نہ ہو اسے لے لو۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت ربا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفسیر جو اس کی تمام جزیات کو شامل ہو، قیاس کی ضرورت بھی نہ رہنے دے فرمانے سے قبل اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بلا لیا، لہٰذا ہر ربا کو بھی چھوڑ دو اور ہر اس چیز کو بھی چھوڑ دو جس کے ربا ہونے کا شک گزرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے 70 درجے ہیں، ان میں سے سب سے کم درجے کا گناہ اس قدر ہے جیسے کوئی اپنی ماں سے نکاح کر لے۔ ٹھیک ہے جی، اس سے قبیل یعنی وہ سائل بھی حرام ہیں جو محرمات تک پہنچنے والے ہوں۔ حدیث امام احمد نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ جب ربا سے متعلق سورہ بقرہ کی آخری آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور آپ نے ان کی تلاوت فرمائی، پھر آپ نے شراب کی تجارت کو بھی حرام قرار دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں پر لعنت فرمائے، ان کے لیے چربیوں کو حرام قرار دیا گیا تھا تو انہوں نے انہیں پگھلایا اور انہیں بیچ کر ان کی قیمت کو کھانا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سود کھانے والے کھلانے والے دونوں گواہی دینے والے اس کے لکھنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو سودی لین دین کے بارے میں گواہی دے یا سودی دستاویز کو لکھے، اور اگر کسی معاملے کو بظاہر شرعی صورت میں پیش کیا جائے لیکن حقیقی طور پر وہ فاسد ہو تو اس کی ظاہری صورت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کی حقیقت کو پیش نظر رکھا جائے گا، کیونکہ اعمال کا دار و مدار انحصار نیتوں پر ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیات ہے کہ سود کی بے برکتی کیسے ہے۔ دیکھیں جی، اگر ہم میں سے کوئی کانٹریکٹ کرتا ہے، میں جاوید صاحب کے ساتھ کانٹریکٹ کر لیتا ہوں، جاوید صاحب آپ مجھے پیسے دیں، اور جاوید صاحب ایک لیٹر لکھ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی اگر تو آپ نے 30 دن کے اندر لوٹائے تو کوئی سود نہیں، ٹھیک ہے، اور اگر 30 دن کے بعد لوٹائے تو میں آپ سے اتنے % اس کے اوپر زیادہ لوں گا۔ اچھا، اب اس میں میری نیت ہے کہ نہیں یار میں تو 30 دن کے اندر لوٹا ہی دوں گا، گو سود حرام ہے، میں ان کی اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتا،
لیکن چونکہ کانٹریکٹ سائن کرنا ہے، چونکہ لین دین کا معاملہ ہے، نیت میری یہ ہے کہ میں 30 دن کے اندر دے دوں گا، اور میں اس پہ بڑا پکا ہوں، اور میں جاوید صاحب کے ساتھ وہ کانٹریکٹ سائن کرتا ہوں اس شرط پر کہ اگر میں نہ دے سکا تو میں انٹرسٹ دوں گا، تو بتائیے کیا جائز ہوگا؟ یہ کریڈٹ کارڈ ہے، یہی کریڈٹ کارڈ ہے کہ ہم ان کی ان شرائط کو ایکسپٹ کر رہے ہیں. بے شک ہماری نیت ہے کہ ہم دیں گے جی، ہم پیمنٹ کر دیا کریں گے، لیکن ہم ان کی اس شرائط میں اس کو ایکسپٹ کر رہے ہیں. علماء نے اسی لیے اس پہ شدت دکھائی ہے کہ بینک والے یہ شک نکال دیں اس کریڈٹ کارڈ میں سے. تو جو کریڈٹ کارڈ کے پیپر وہ کہتے ہیں سائن کر رہا ہے، اٹس مین ہی از ایکسپٹنگ اٹ، تو ایکسپٹ ہی نہیں کرنا چاہیے اس کو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچائے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود اگرچہ زیادہ ہی ہو تاہم اس کا انجام بہرحال قلت ہی ہے. اللہ تعالیٰ صدقات کی اس طرح پرورش کرتا ہے جیسے تم اپنے گھوڑے کے بچے کی کرتے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پاک کمائی میں سے ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ کرے اللہ تعالیٰ پاک مال ہی کو قبول فرماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول فرما لیتا ہے، پھر اسے صدقہ کرنے والے کے لیے اس طرح پالتا پوستا ہے جس طرح تم اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتے ہو، حتیٰ کہ وہ صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. قربان جائیں اللہ تعالیٰ ہمارے صدقوں کی کس طرح پرورش کرتا ہے. اس کے بعد ناشکرہ گناہگار اللہ تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ ہے، یعنی واللہ لا یحب کل کفار اثیم، کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہگار کو جو ہے وہ ناپسند کرتا ہے ناشکرے کو. شکر کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے جس کی اگلی آیت ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ اپنے رب کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں، اس کے حکم کے اطاعت بجا لاتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس کی مخلوق پر احسان کرتے ہیں، اور یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بے حد و حساب اجر و ثواب تیار کر رکھا ہے. اگلی آیات جو آخری ہماری ہیں، تقویٰ کے اختیار کرنے اور سود سے اجتناب کا حکم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یعنی اللہ سے ڈرو اپنے افعال بجا لاتے ہوئے اس کے حکم کو پیش نظر رکھو. وذروا ما بقی من الربا، یعنی تمہارے اپنے اصلی اموال سے زیادہ جو لوگ کے ذمے ہے اب اس ڈراوے کے بعد اسے چھوڑ دو. ان کنتم مومنین، یعنی اگر تم ایمان رکھنے والے ہو، اللہ کے احکامات کو ماننے والے ہو. خاندان مخزوم کے بنو مغیرہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. زمانہ جاہلیت میں ان کا آپس میں سودی لین دین تھا. جب اسلام آیا اور یہ لوگ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تو خاندان ثقیف کے لوگوں نے خاندان مخزوم کے لوگوں سے اپنے سود کا مطالبہ کیا. تو بنو مغیرہ نے کہا کہ ہم اسلام قبول کرنے کے بعد اب سود ادا نہیں کریں گے. اس سلسلے میں مکہ کے نائب عتاب بن اسید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لکھا تو یہ آیت نازل ہو گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اسے لکھوا بھیجا. یہ آیت سن کر یہی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا تک آخر تک یہ آیت سن کر وہ کہنے لگے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتے ہیں، جتنا سود باقی رہ گیا اسے چھوڑ دیتے ہیں. چنانچہ انہوں نے سارے سود کو چھوڑ دیا. اس ڈراوے کے بعد بھی اگر کوئی شخص سودی لین دین کو جاری رکھے تو وہ اس کے لیے زبردست تحدید و وعید ہے. سود کھانا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے. اس کے معنی ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا یقین کر لو. آپ ہی سے یہ بھی روایت ہے کہ سود خور سے قیامت کے دن کہا جائے گا جنگ کے لیے تم مسلح ہو کر آ جاؤ. پھر آپ نے پڑھا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ. اس کے بعد لکھتے ہیں کہ جو شخص سود پر قائم رہے اس سے باز نہ آئے تو مسلمانوں کے حکمران کا یہ فرض ہے کہ اس سے توبہ کرائے. اگر وہ باز آ جائے تو ٹھیک، ورنہ اس کی گردن اڑا دی جائے. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو گے تو سود چھوڑ دو گے تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہی ہیں. تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم سے زیادہ کوئی لے، یعنی تمہیں اصلی رقم بھی نہ دی جائے، لہذا تم اپنی اصل رقم کسی کمی بیشی کے بغیر لے سکتے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خطبے میں خبردار آگاہ ہو جاؤ کہ زمانہ جاہلیت کا سارا سود تمہیں معاف کر دیا گیا ہے. اب تمہیں کسی کمی بیشی کے بغیر صرف اپنی اصلی رقم ملے گی. اور سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کے سارے سود کو جو انہوں نے لوگوں سے لینا ہے معاف کرتا ہوں. تنگ دستی سے احسان، یعنی اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ اگر کوئی قرض لینے والا تنگ دست ہے، یہ اب وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ان کان ذو عسرۃ، اگر تنگ دست ہے اور قرض ادا نہیں کر سکتا تو تم صبر کرو، اسے کشائش کے حاصل ہونے تک مہلت دو. اور اس طرح نہ کہو جیسا کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ اپنے مقروض سے قرض کی مدت ختم ہونے پر کہتے تھے یا تو تم میرا قرض دو یا پھر میں تمہیں سود دینا پڑے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی کہ اگر تنگ دست کو قرض معاف کر دیے جائے تو یہ بہت بڑی نیکی ہے اور اس کا تمہیں بے پایاں اجر و ثواب ملے گا. پھر فرمایا وَإِن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یعنی اگر مقروض کو قرض بالکل ہی معاف کر دو
اور اپنے راس المال کو بھی چھوڑ دو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ اس کے بعد ایک حدیث ہے، یہاں پہ 2-3 احادیث ہیں، بس اس کے بعد انشاءاللہ یہ پورشن مکمل ہو رہا ہے اس کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا گیا، جس شخص نے کسی تنگ دست کو مہلت دی تو اسے ہر دن اس قرض کے برابر صدقہ ملے گا۔ پھر میں نے آپ کو یہ فرماتے سنا، جس کسی نے تنگ دست کو مہلت دی تو اسے ہر دن اس قرضے سے دگنا صدقے کا برابر ثواب ملے گا۔ میں نے عرض کی، اللہ کے رسول، میں نے آپ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، جو شخص کسی تنگ دست کو مہلت دے تو اسے ہر دن اس قرض کے برابر صدقے کا ثواب ملے گا۔ ہر دن، اور غور کریں، یہ کیلکولیشن ہے، ہمارے کیلکولیٹر فیل ہو جائیں گے۔ لیکن پھر میں نے آپ کو یہ فرماتے سنا کہ جو کسی تنگ دست کو مہلت دے تو اسے ہر دن اس قرض سے دو گنا صدقے کا اجر ملے گا۔ آپ نے فرمایا، قرض چکانے کی مدت تک تو اسے قرض کے برابر صدقے کا ثواب ملے گا، اگر قرض چکانے کی مدت آنے پر مہلت دے دے تو اسے قرض سے 2 گنا صدقے کا اجر و ثواب ملے گا۔ امام احمد نے محمد بن کعب قرظی سے روایت کیا کہ ابو قتادہ نے ایک شخص سے قرض لینا تھا، یہ قرض کی واپسی کا تقاضا کرنے کے لیے جاتے تو وہ چھپ جاتا۔ ایک دن یہ گئے تو ایک بچہ باہر آیا، انہوں نے بچے سے اس کے بارے میں پوچھا تو اس بچے نے بتایا کہ وہ گھر میں موجود ہیں اور خزیرہ کھا رہا ہے۔ تو انہوں نے اسے آواز دی کہ اے فلاں باہر آؤ، معلوم ہوا ہے کہ تم یہاں موجود ہو۔ وہ باہر آ گیا تو انہوں نے پوچھا کہ تم مجھ سے چھپتے کیوں ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں بہت تنگ دست ہوں، میرے پاس قرض ادا کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا، اللہ کی قسم، کیا تم واقعی تنگ دست ہو؟ اس نے جواب دیا، ہاں۔ تو یہ سن کر ابو قتادہ رونے لگ گئے، رونے لگے اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جس شخص نے اپنے مقروض کو مہلت دی یا اسے قرض معاف کر دیا تو وہ قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ دیکھیں، صحابی رونے لگ گئے سن کے، کیوں؟ ان کو وہ ثواب کی کیلکولیشن نظر آ رہی تھی کہ مجھے تو اتنا ثواب مل رہا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اگلی حدیث میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ لائے گا اور پوچھے گا، تو نے دنیا میں کیا عمل کیا؟ تو وہ آدمی کہے گا، میں ذرہ برابر نیکی کا کام نہ کر سکا جس کی آج تجھ سے امید کر سکوں۔ وہ 3 بار یہ عرض کرے گا اور تیسری مرتبہ کہے گا، یا اللہ، تو نے دنیا میں مجھے بہت مال دے رکھا تھا، میں نے لوگوں سے خرید و فروخت کی اور میری عادت تھی کہ میں درگزر سے کام لیتا تھا، خوشحال سے بھی آسان معاملہ کرتا تھا اور تنگ دست سے بھی مہلت کا معاملہ کرتا تھا۔ اللہ جل جلالہ فرمائے گا، میں اس بات کا تجھ سے زیادہ حقدار ہوں، اے فرشتوں، میرے بندے سے تم بھی درگزر کرو تو اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اسی طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے یہ بات سنی۔ تو آپ غور کریں کہ قرضدار کو، یعنی اس کو سہولت دینا، مہلت دینا کتنا، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں تک بات کو لے گئے ہیں کہ اگر ہو سکے تو معاف کر دو۔ دیکھو اس کی کیفیت، دیکھیں وہ کیا ہے، وہ جھوٹ بولے گا، دیکھ کتنے گناہ وہ لے گا اس وجہ سے کہ اس کو فورس کیا جا رہا ہے۔ ہاں، کئی عادی مجرم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان عادی مجرموں سے بچائے۔ ہاں جی، جان بوجھ کے واپس، ایسے کے لیے تو جہنم کی سزا ہے، ایسے کے لیے تو جہنم کی سزا ہے کہ جو اس نیت سے لے کے اس نے واپس نہیں کرنا۔ اچھا، یہاں تک بھی میں نے سنا ہے، روایت مجھے نہیں معلوم، کہ کوئی اگر آدمی اس قرض لیتا ہے اور اس کی نیت ہے کہ میں نے واپس کرنا ہے اور وہ کسی طرح سے مر جاتا ہے اور وہ قرض واپس نہیں دے سکتا، لیکن وہ اس نیت پہ مرا تھا کہ مجھے آسانی آتے ہی، مہلت آتے میں ادا کر دوں گا، تو روزہ قیامت اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے یہ معاملہ فرمائیں گے۔ کچھ اس طرح سے روایت ہے، کم بیشی معاف فرمائے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی بھی بات کرنے سے پہلے بڑا تسلی کرتا ہوں، تو یہ روایت میں نے سنی ہے، اللہ عالم بالصواب، ایک عالم سے سنی ہے۔ تو وہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کو، وہ بندہ شکایت کرے گا، یا اللہ، اس نے میرے دنیا میں میرے فلاں پیسے دینے ہیں، میرا مقروض تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے، اچھا اس بندے کو بلاؤ۔ اس بندے کو بلایا جاتا، ہاں بھی کیا ہے تیرے پاس دینے کے لیے؟ وہ تو میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، نیکیاں بھی ختم ہو گئی ہیں، ساریاں دے دلا دی ہیں، تو اب برابر معاملہ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے کہیں گے جس نے قرض لینا ہوگا کہ اوپر دیکھو، وہ اوپر دیکھے گا جنت کے نظارے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا، ہاں اب اس سے قرض لینا ہے یا یہ لینا ہے؟ کہے گا، جی مجھے تو یہ چاہیے، قرض گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے، چل تو بھی جاؤ اور تو بھی جنت میں جا۔ کیوں؟ اس کو بخش دیا ہے، اللہ اس پہ رحم کرنا چاہ رہا ہے، اللہ نے اس پہ رحم کا ارادہ کر دیا ہوا ہے، تو اس کے چکر میں وہ بھی ساتھ نکل گیا۔ تو یہ ایک روایت ہے، اللہ عالم اس روایت کی صحت یا اس کا، لیکن بہرحال یہ جو میں نے اپنے کانوں سے سنی ہے وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ بقرہ کے اختتام میں صرف دو لیکچر رہ گئے ہیں۔ کل ہمارا چونکہ لاسٹ ڈے ہے میرے آف کا، تو کل انشاءاللہ سورہ مبارکہ کی سب سے بڑی آیت ہوگی، بلکہ سورہ مبارکہ قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت ہوگی، اور انشاءاللہ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے اس کو اختتام کرتے ہیں۔ تو میری درخواست ہے کہ آپ اسی طرح آئیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام کو قبول فرما لے اور اسی طرح اس کو لوگوں تک پھیلائے
اور جو غلطیاں ہو جائیں بیچ میں وہ معاف فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔